تو اب چلتے ہیں فائنینشیل ریشوز کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو ہماری کورس بک میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ ان تمام فیزز سے گزرنے کے بعد کہ جب بھی ہم نے کسی فرم میں انویسٹمنٹ کرنی ہو یا کسی فرم کو ادھار دینا ہو، تو اس کے لیے ہمارے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات ہم کن کن ریشوز سے ڈھونڈتے ہیں، تو وہ تمام سوالات کی ریشوز ڈسکس کرنے کے بعد اب آخری سوال جو ہوتا ہے، وہ جو سب سے بیسک اور جو سب سے امپارٹنٹ سوال ہوتا ہے، جو کہ مین مقصد ہوتا ہے ہر فرم کا، کریٹنگ شیئر ہولڈرز ویلیو۔ اب ہم نے آخر پہ آ کے ان تمام سوالات کو دیکھنے کے بعد آخر میں آ کے یہ چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ فرم شیئر ہولڈر کی ویلیو بھی کریٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، مطلب اتنے تمام اس کے آپریشن سے، اس کی پروفیٹیبلٹی سے، سارا کچھ سے اس کے شیئر کی ویلیو بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی، کہ تاکہ الٹیمیٹ پروفٹ شیئر ہولڈر کو ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے جو شیئر جس قیمت پہ آج لیے تھے، آج سے 5 سال بعد بھی اس کی وہی قیمت ہے یا الٹا کم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب شیئر ہولڈر کی ویلیو کریٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ چیز اب ہم چیک کرنے کے لیے جو ریشوز کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو ابھی ہم اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس ریشو کے تھرو ہم بیسیکلی مینجمنٹ کی پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں، اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کیا جا رہی ہے، کہ کیا وہ شیئر ہولڈرز کی ویلیو کریٹ کر رہے ہیں یا جسٹ وہ ایک چھوٹا موٹا ہر سال پروفٹ دکھا کے اور انویسٹرز اٹریکٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور آن گراؤنڈ شیئر ہولڈر کی کوئی ویلیو کریٹ نہیں ہو رہی، کمپنی کا شیئر آج بھی اسی قیمت کا ہے جو آج سے 5 سال پہلے تھا۔ تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 اپروچز ہوتی ہیں۔ پہلی اپروچ کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ ویلیو ریشوز، اور دوسری اپروچ کو ہم کہتے ہیں اکنامک ویلیو ایڈڈ، EVA۔ تو یہ دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ مارکیٹ ویلیو ریشوز کون کون سی ہوتی ہیں، یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، مارکیٹ ویلیو ریشوز بیسیکلی یہ اس چیز کو میئر کرتی ہے کہ مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے اس کمپنی کی، اور وہ پتہ چلتی ہے اس کمپنی کے شیئر کی ویلیو سے، اس کی شیئر کی پرائس سے، کہ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے شیئر کی پرائس کیا ہے، پھر ہم اس کی پرائس کو اس کی ارننگ سے کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ کمپنی جتنا ایک کما رہی ہے، جتنی ہمیں وہ ارننگ شو کر رہی ہے، پچھلی ریشوز میں اس نے ہمیں اپنی ارننگ شو کی، اپنی ایسٹ مینجمنٹ شو کی، جس سے ہم بڑے خوش ہوئے، تو کیا اس کا الٹیمیٹ اثر اس کی پرائس پہ پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا۔ اگر تو پڑھ رہا ہے، اٹ مینس شیئر ہولڈر ویلیو کریٹ ہو رہی ہے، اگر نہیں پڑھ رہا، اٹ مینس کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی کی جا رہی ہے مینجمنٹ کی طرف سے کہ وہ شیئر ہولڈر کی ویلیو میکسیمائز نہیں کر رہے۔ تو مارکیٹ ویلیو ریشوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 قسم کی ریشوز ہوتی ہیں، مطلب 2 سب ریشوز آپ کہہ سکتے ہیں اس کی۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پرائس ارننگ ریشو، ایک کو ہم کہتے ہیں پرائس بک ریشو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 ریشوز کیا ہوتی ہیں اور ہمیں کیا بتاتی ہیں، جن کی بیس پہ ہم اس کی مارکیٹ ویلیو کا، شیئر کی مارکیٹ ویلیو کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیسے جا رہی ہے۔ تو مارکیٹ ویلیو کی ریشوز میں سب سے بیسک جو ریشو ہوتی ہے، پہلی ریشو ہوتی ہے پرائس ارننگ ریشو، اور ہر بندہ یہی دیکھتا ہے انویسٹ کرنے سے پہلے کہ جس کمپنی میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے، آپ نے اس کمپنی کا تو سارا ڈیٹا دیکھ لیا، ساری ریشوز وغیرہ سارا کچھ دیکھ لیا کہ کمپنیز کی پرفارمنس کیا جا رہی ہے، وہ اپنی انڈسٹری میں کیسے پرفارم کر رہی ہے، سارا کچھ۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے شیئر کی کیا ورتھ ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی مارکیٹ پرائس سے۔ اب ہمیں اس کی مارکیٹ پرائس میں جو چینجنگ آتی ہے کمپنی کے آپریشن سے، اس کی پرفارمنس سے، کہ پچھلے سال اس کے شیئر کی یہ پرائس تھی، اس سال یہ پرائس ہے، یا پھر 1 مہینہ پہلے یہ پرائس ہے، 1 مہینہ بعد یہ پرائس ہے، تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ کمپنی کی ارننگز کا اس کی پرائس پہ کتنا ایک اثر پڑ رہا ہے، تھوڑا پڑ رہا ہے، زیادہ پڑ رہا ہے، کتنا پڑ رہا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمپنیز کے جو آپریشنز ہیں وہ واقعی شیئر ہولڈر کی ویلتھ میکسیمائزیشن کے لیے کیے جا رہے ہیں، یا صرف اور صرف جو مینجمنٹ اپنی نوکری کر رہی ہے اور اپنے کام سے کام کر رہی ہے، ان کا اونرز کی ویلتھ میکسیمائزیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو انویسٹرز ہیں وہ اس فرم کے پرافٹ میں چینج ہونے کے ساتھ ساتھ کتنا ولنگ ہوتے ہیں اس فرم میں انویسٹمنٹ کے لیے۔ مطلب اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو ہر 1 روپے کی چینجنگ میں، اگر جب فرم کے پرافٹ میں 1 روپے کی چینجنگ آتی ہے، تو
تو وہ انویسٹر کی تھنکنگ کے اوپر کیا اثر ڈالتی ہے کہ وہ اس میں انویسٹ کرے یا نہ کرے. مطلب ہر $1 کی چینجنگ ان ارننگ اس کی پرائس کے اوپر کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے. ہم اس چیز کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پرائس ارننگ ریشو. تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم مارکیٹ پرائس، جو شیئر کی مارکیٹ پرائس ہوتی ہے اس وقت کی جو کرنٹ پرائس ہوتی ہے، اس کو ہم اس سال کی ارننگ پر شیئر پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں اس کی ارننگ کا ایفیکٹ پتہ چل جاتا ہے مارکیٹ پرائس کے اوپر. تو یہ ریشو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس کا ڈیٹا ہم لے لیتے ہیں. تو ارننگ پر شیئر چونکہ ہم پہلے نکال چکے تھے انکم اسٹیٹمنٹ میں، اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کیسے نکالتے ہیں. میں ریپیٹ بھی کرا دیتا ہوں کہ جو نیٹ انکم آپ کو بچتی ہے شیئر ہولڈرز کے لیے آفٹر ڈیڈکٹنگ آل ایکسپینسز، جو کہ ہمارے پاس تھی 3338، اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹوٹل نمبر آف کامن شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ پہ، کہ جتنے شیئر اس ٹائم مارکیٹ میں ہمارے سرکولیٹ کر رہے ہیں، جتنے شیئر اس ٹائم آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، جتنے شیئر ہولڈرز کے پاس ہمارے شیئرز ہیں، ان پہ ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو جو ویلیو آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ارننگ پر شیئر، کہ مطلب ٹوٹل ہمارے لیٹ سپوز 1 ملین شیئر اس مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہیں اور پر شیئر ہم $2 کما رہے ہیں. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم ارننگ پر شیئر ہماری کیا ہے. اب ارننگ پر شیئر کی ویلیو تو ہم نے لے لی انکم اسٹیٹمنٹ سے. اب آتے ہیں دوسری اماؤنٹ کی طرف، وہ ہے مارکیٹ پرائس. تو یہ آپ کو کسی بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں گیون نہیں ہوتی، یہ آپ کو کسی بھی فرم کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی، نہ انکم اسٹیٹمنٹ، نہ بیلنس شیٹ، نہ کیش فلو، نہ فٹ نوٹس. ایون کمپنی کی اینول رپورٹ میں آپ کو یہ نہیں ملنی. یہ آپ کو ملتی ہے اسٹاک ایکسچینج سے، کہ جس فورم پہ اس کمپنی کا شیئر ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے اس فورم پہ آپ کو اس کا ریٹ ملتا ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹاک ایکسچینج کی سائٹ وزٹ کرنی پڑتی ہے، جہاں پہ آپ کو اس دن کا یا پچھلے دن کا کلوزنگ ریٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ پچھلے دن کس ریٹ پہ اس کا شیئر کلوز ہوا تھا، یا آج کے دن کس ریٹ پہ یہ سٹارٹ ہوا ہے، یا ابھی اگر آپ بالکل ایگزیکٹ چلنا چاہتے ہیں تو ابھی کس ریٹ پہ چل رہا ہے، یا پھر آپ ڈے کلوز ہونے کا ویٹ کریں کہ آج جس ریٹ پہ یہ کلوز ہوگا تو پھر میں اپنی ریشو نکال لوں. تو یہ آپ کو جو پرائس ہے یہ آپ کو وہاں سے پتہ چلے گی جو اس کی ٹریڈنگ مارکیٹ ہے. تو لیٹ سپوز ہم نے جب اسٹاک مارکیٹ سے پتہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک شیئر بک رہا ہے $36.77 کا. مطلب اگر ہم ڈالر میں ڈیفائن کریں تو $36.77 کا ایک شیئر بک رہا ہے، اور ارننگ پر شیئر ہماری جو کہ ہم نے نکالی تھی $2.06 ہے. تو جب ہم اس کی ریشو نکالتے ہیں تو یہ بنتی ہے 17.85 ٹائمز. تو یہ ایک بہت اچھی ریشو ہے. اس کا مطلب ہر $1 کی چینجنگ جو کہ ہمارے پروفٹ میں آتی ہے اس کے بعد ہر انویسٹر 17.85 مطلب آلموسٹ 18 ٹائمز زیادہ پے کرنے کو راضی ہوتا ہے ہمارا شیئر خریدنے کے لیے. مطلب جب اس کمپنی کی ارننگ $1 سے بڑھتی ہے، ڈیفینیٹلی ارننگ تو زیادہ بڑھتی ہے. $1 کی جسٹ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ ہر $1 کے لیے انویسٹر شیئر کے جو کرنٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں اس کے اوپر $18 دینے کو راضی ہوتا ہے. مطلب 17 to 18 روپیز وہ شیئر مہنگا لینے کو راضی ہوتا ہے صرف اور صرف $1 کی ارننگ کی چینجنگ کے اوپر، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ مہنگا بھی لے لے گا تو کل کو جو کمپنی کو ارننگز ہوں گی اس ارننگ سے وہ پیسے واپس کما لے گا جو یہ اوپر لگائے گا. تو پرائس ارننگ کی اس ریشو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مارکیٹ ویلیو جو ہے اس شیئر کی یا اس کمپنی کے شیئر کی وہ اچھی جا رہی ہے. تو اب ہم نیکسٹ ریشو کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ ریشو بھی مارکیٹ ریشو کا ہی پارٹ ہے، مارکیٹ ویلیو ریشو کا. تو پہلی ریشو میں ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ پرائس جو ہے وہ کتنی سینسیٹیو ہے ارننگز کے اوپر، کہ مطلب پر ڈالر ارننگ اگر انکریز ہوگی تو پرائس کتنی ایک سینسیٹیو ہے، انویسٹر کتنا ویلنگ ہوتا ہے اوپر پے کرنے کے لیے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پرائس کی کیا سینسیٹیوٹی ہے بک ویلیو کے اوپر پر شیئر، کہ مطلب پر شیئر جب انویسٹمنٹ بڑھتی ہے ہماری کمپنی میں، کہ مطلب ہر سال جب کوئی نئے انویسٹرز آتے ہیں کمپنی میں، کمپنی کی ریشو بڑھتی ہے شیئر ہولڈر انکریز ہوتے ہیں، تو ہر آنے والے ایک شیئر ہولڈر کے ساتھ انویسٹرز کے اندر کیا تھنکنگ آتی ہے
کہ مطلب ہر آنے والا ایک شیئر ہولڈر انویسٹرز کو کیا سگنل دیتا ہے کہ مطلب وہ اس کمپنی میں انویسٹ کریں یا نہ کریں. ہر آنے والے ایک شیئر ہولڈر کے ساتھ ہر $1 کی انویسٹمنٹ کے ساتھ انویسٹر کتنا ویلنگ ہوتا ہے, کتنے % اوپر پے کرنے کے لیے کہ وہ اس کمپنی کا شیئر خریدے. جیسے کہ ہم نے پچھلی ریشو میں دیکھا تھا کہ ہر $1 کی ارننگ کے اوپر 17 ٹائم زیادہ دینے کو انویسٹر راضی ہوتا ہے, کیونکہ اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں یہاں سے کما لے گا. تو ایسے ہی جب کسی کمپنی کے انویسٹر بڑھ رہے ہوتے ہیں, شیئر ہولڈرز بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیز بھی انویسٹر کو اٹریکٹ کرتی ہے. یہ بھی ایک پازیٹیو سگنل ہوتا ہے انویسٹر کے لیے کہ اگر یہاں لوگ زیادہ جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے تو اٹ مینز یہ کمپنی بہتر ہے, یہ کمپنی اچھی ہے, یہاں رسک کم ہے, یہاں ارننگ کے چانسز زیادہ ہیں. تو ہر آنے والی انویسٹمنٹ انویسٹرز کو ڈبل بوسٹ اپ کر رہی ہوتی ہے. تو اس ریشو میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اس ریشو کا رزلٹ اگر عام طور پہ 1 سے گریٹر ہو, اس کا رزلٹ یا اس کی ویلیو اس ریشو کی اگر اس کا آنسر 1 سے گریٹر آ جائے تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے انویسٹرز کے لیے. انویسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی شیئر ہولڈر کی ویلیو کریٹ کر رہی ہے, اس کی آج کی ویلیو اس سے زیادہ ہے جب شیئر ہولڈرز نے اس میں انویسٹ کیا تھا. اور اس کا الٹ ہوتا ہے کہ اگر جب اس کی ویلیو 1 سے نیچے آ جائے, اٹ مینز کہ یہ اس کمپنی کی آج کی ویلیو اس دن سے کم ہے جب شیئر ہولڈرز نے انویسٹ کیا تھا. مطلب اس کے شیئر کی پرائسز گر رہی ہیں, یہ کمپنی اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہے. تو اس ریشو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم وہی مارکیٹ پرائس لیتے ہیں اور اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب ہم ارننگ پر شیئر نہیں لیں گے, اب ہم ایکویٹی بک ویلیو پر شیئر لیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہم کہاں سے لیں گے. تو مارکیٹ پرائس تو ہمارے پاس گیون ہے, وہ تو ہم نے لاسٹ ریشو میں بھی اس کو لکھا تھا اور وہ ہمیں ویسے بھی اوپن مارکیٹ سے بھی مل جاتی ہے. اب بات آ جاتی ہے دوسری ویلیو کی, ایکویٹی بک ویلیو پر شیئر. اب یہ ہم کہاں سے لیں گے؟ تو یہ ہمیں کیلکولیٹ کرنی پڑے گی. اس کی ہم 2 ویلیوز لیں گے, ایک ویلیو لیں گے بیلنس شیٹ سے, ایک ویلیو لیں گے انکم سٹیٹمنٹ سے. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ایکویٹی بک ویلیو پر شیئر. اگر وہ صرف ایکویٹی بک ویلیو ہوتی تو ہم وہ ٹوٹل ایکویٹیز کی ویلیو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے, وہ ہم بیلنس شیٹ سے نکال لیتے. بیلنس شیٹ سے اٹھاتے نہیں, نکال لیتے کا لفظ میں پھر اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ایکویٹی کی ویلیو ہمیں نکالنی پڑتی ہے کامن سٹاک میں ریٹینڈ ارننگ ایڈ کر کے, سٹاک ری پرچیز لیس کر کے. جو ویلیو بنتی ہے وہ ٹوٹل ایکویٹی کی ویلیو, یا اس کو آپ ایکویٹی بک ویلیو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ ہمیں یہاں ایکویٹی بک ویلیو پر شیئر چاہیے تو ہمیں اس کو ٹوٹل نمبر آف شیئرز پہ ڈیوائڈ کرنا ہوگا. تو ایکویٹی بک ویلیو کی اماؤنٹ ہم یہاں بیلنس شیٹ سے لے لیں گے جو کہ ہے 18,889 ملین, اور ٹوٹل نمبرز آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ یہ ہمیں انکم سٹیٹمنٹ سے مل جائیں گے, کیونکہ وہاں ہم نے جب ارننگ پر شیئر کیلکولیٹ کی تھی تو ہم نے وہ نیٹ انکم کو نمبر آف کامن شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ پہ ڈیوائڈ کیا تھا, تو جس سے ہمیں یہ نمبر آف کامن شیئر یہاں سے مل جائیں گے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نمبر آف کامن شیئرز آپ کو گیون نہیں ہوتے, آپ کو نکالنے پڑتے ہیں. اس کے نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کو ارننگ پر شیئر گیون ہے تو آپ ارننگ پر شیئر کو ڈیوائڈ کر دیں گے, مطلب آپ نیٹ انکم کو ڈیوائڈ کر دیں گے ارننگ پر شیئر کے اوپر. مطلب جیسے یہاں پہ ویلیو ہے ہمارے پاس 3,338, جب ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے 2.06 کے اوپر تو ہمارے پاس نمبر آف کامن شیئرز نکل آئیں گے, کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ہماری انکم ہے اس کو ہم نے نمبر آف کامن شیئرز پہ ڈیوائڈ کر کے ہی ارننگ پر شیئر نکالی ہوگی. تو جب ہمارے پاس نمبر آف کامن شیئرز گیون نہیں ہوں گے اور ارننگ پر شیئر گیون ہوگی اور ارننگز بھی گیون ہوں گی, ارننگ پر شیئر بھی گیون ہوگی, تو اس سے ہم نمبر آف کامن شیئرز ایزیلی نکال سکتے ہیں. اگر آپ نے میتھ کی کیلکولیشنز وغیرہ تھوڑی بہت کی ہوئی ہیں تو آپ کو یہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہوگا کہ اس کو ہم کیسے نکال لیں گے. ویسے میں پھر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ نیٹ انکم پہ آپ ارننگ پر شیئر کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس نمبر آف کامن شیئرز نکل آئیں گے. تو یہاں سے آپ نمبر آف کامن شیئرز لے لیں گے. تو اب ہم ان ویلیوز کو اپنے فارمولا میں پٹ کریں گے. تو یہاں میں نے وہ شو بھی کرایا ہے کہ ایکویٹی بک ویلیو پر شیئر ہم کیسے نکالیں گے, جیسے کہ میں آپ کو پیچھے سمجھا بھی چکا ہوں, بتا بھی چکا ہوں, لیکن پھر بھی میں نے یہاں لکھ دیا ہے کہ کامن ایکویٹی کو آپ ڈیوائڈ کریں گے نمبر آف کامن شیئرز کے اوپر. تو کامن ایکویٹی کی ویلیو ہم نے لی تھی بیلنس شیٹ سے, اس کو ڈیوائڈ کیا نمبر آف کامن شیئر کی ویلیو جو ہم نے نکالی انکم سٹیٹمنٹ سے, تو یہ ایکویٹی بک ویلیو پر شیئر ہمارے پاس ہے 11.64.
تو مارکیٹ ویلیو کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا 11.64 کے اوپر، تو ہمارے پاس آنسر آیا 3.16x، مطلب 3.16 ٹائمز۔ اب جیسا کہ ہم نے اس ریشو کو اسٹڈی کرتے ہوئے یہ پڑھا تھا کہ اگر اس کا رزلٹ 1 سے گریٹر ہو تو اٹ مینز یہ گڈ سائن ہوتا ہے انویسٹرز کے لیے، کہ وہ سمجھتے ہیں شیئر ہولڈر کی ویلتھ میکسیمائز ہو رہی ہے، کمپنی کی ویلیو آج پہلے سے بہتر ہے۔ تو یہ 3.16 ٹائمز چونکہ یہ رزلٹ 1 سے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کی ویلیو آج اس سے زیادہ ہے جب اس میں شیئر ہولڈر نے پیسے لگائے تھے۔ اس وقت جو پیسے انہوں نے لگائے تھے آج ان کی ورتھ زیادہ ہے، مطلب اس وقت ہو سکتا ہے ایک بندے نے جو 10 لاکھ کے شیئر لیے تھے آج وہ 20 لاکھ کے ہوں یا 15 لاکھ کے ہوں، تو آج کمپنی کی ورتھ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اسی لیے ہر $1 کی بک ویلیو بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ایسے بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ ہر $1 کی بک ویلیو بڑھنے کے ساتھ ساتھ انویسٹر 3.16 ٹائمز زیادہ دینے کو راضی ہے اس کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے، کہ مطلب جب انویسٹر دیکھتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ اس کمپنی میں انویسٹ کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ کمپنی بہت اچھی ہے اور یہ اچھا پروفٹ دے گی، اور اس کے اندر شیئر ہولڈر کی ویلیو میکسیمائز ہو رہی ہے، تو وہ اس لیے اس کی مارکیٹ پرائس سے 3.16 ٹائمز زیادہ دینے کو راضی ہوتا ہے ہر $1 کی انویسٹمنٹ کے اوپر، کہ تاکہ وہ اس کمپنی میں انویسٹ کرے اور پھر اس کمپنی سے فائدہ اٹھا سکے۔ مارکیٹ ویلیو ریشوز میں ہم نے جو 2 ریشوز ڈسکس کی، پرائس ارننگ ریشو کہ مطلب ہر $1 کی ارننگ کے اوپر انویسٹر کتنا ولنگ ہوتا ہے کتنے ٹائمز اوپر پے کرنے کے لیے، اور پھر ہر $1 کی انویسٹمنٹ کے اوپر، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں پرائس ٹو بک ریشو، انویسٹر کتنا ایک راضی ہوتا ہے اوپر دے کر، اس کے اوپر کتنے ٹائم زیادہ دے کر انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ 2 ریشوز ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ تو یہ 2 ریشوز پازیٹیو آ رہی ہیں اور دونوں کی ویلیوز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مارکیٹ ویلیو اس شیئر کی بہت اچھی جا رہی ہے، اٹ مینز شیئر ہولڈر کی ویلتھ میکسیمائز ہو رہی ہے، ان کی ویلیو کریشن ہو رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اکنامک ویلیو ایڈڈ کی طرف، جو کہ اس کی نیکسٹ ریشو ہے شیئر ہولڈر ویلیو میکسیمائزیشن کی۔ اب جب ساری ریشوز دیکھنے کے بعد جب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ فرم لیکویڈیٹی بھی اس کی ٹھیک ہے، اس کی آپریٹنگ پروفیٹیبلٹی بھی ٹھیک ہے، فائنینسنگ ڈیسیجنز بھی اس کے ٹھیک تھے، ایکویٹی ڈیسیجنز بھی اس کے ٹھیک تھے، مارکیٹ ویلیو بھی اس کے شیئرز کی ٹھیک ہے، اب آخری چیز جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا فرم آپ کی انویسٹمنٹ میں اکنامک ویلیو ایڈ کر رہی ہے کہ نہیں۔ اکنامک ویلیو سے مراد یہ ہے کہ اب اکاؤنٹنگ ویلیو تو ایڈ ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے، ٹھیک، اگر آپ کے شیئر کی پرائس بڑھ رہی ہے تو اٹ مینز اکاؤنٹنگ ویلیو تو ایڈ ہو رہی ہے، اکاؤنٹنگ میں تو نمبر زیادہ ہو رہے ہیں، آپ کا آج 100 کا شیئر 150 کا بک رہا ہے، آپ کو ہر سال پروفٹ مل رہا ہے، ڈیویڈنڈ مل رہا ہے، اکاؤنٹنگ ویلیو تو کریٹ ہو رہی ہے، اکنامک ویلیو ایڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اب وہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے کاسٹ آف کیپٹل سے۔ اب کاسٹ آف کیپٹل 2 قسم کی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک تو کاسٹ آف کیپٹل پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر کیپٹل ہو ڈیٹ فائنینسڈ تو اس کی کاسٹ ہوتی ہے انٹرسٹ، اس کے اوپر تو ہم پہلے ہی نظر ڈال چکے ہیں کہ انٹرسٹ ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری ارننگ گھٹاتا ہے، تو انٹرسٹ والی بات پہلے ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ کاسٹ آف کیپٹل سے مراد ہے کاسٹ آف شیئر ہولڈرز ایکویٹی۔ اب کاسٹ آف شیئر ہولڈرز ایکویٹی سے کیا مراد ہے کہ شیئر ہولڈرز کا ایک ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کمپنی اس سے زیادہ شیئر ہولڈرز کو دے رہی ہے کہ کم دے رہی ہے۔ اب ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کیسے پتہ چلتا ہے شیئر ہولڈر کا، اب مطلب اس چیز کو ہم میئر کیسے کریں گے کہ ہمیں چلیں یہ تو ہمیں ایزیلی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک کمپنی کے اوپر کتنا قرضہ ہے تو اس کو انٹرسٹ دینا پڑے گا، لیکن ہم اب یہ کیسے پتہ کریں گے کہ شیئر ہولڈرز کو کیا ریٹرن ریکوائرڈ تھا، کمپنی ان کو کتنا دے رہی ہے، مطلب دے تو رہی ہے ان کو پروفٹ تو دے رہی ہے، لیٹ سپوز کمپنی ان کو جو پروفٹ دے رہی ہے وہ ان کی ارننگ کا 8% یا 9% بنتا ہے، اب یہ کیا ان کے ریکوائرڈ ریٹ کے برابر ہے، اس سے کم ہے، اس سے زیادہ ہے، اب اس چیز کو ہم کیسے پتہ چلائیں گے، تو اس چیز کا پتہ چلتا ہے ان کی اپرچونٹی کاسٹ سے۔ تو اپرچونٹی کاسٹ کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لیٹ سپوز آپ نے اس بزنس میں انویسٹ کیا ہوا اور آپ کو یہاں سے 8 to 9% پروفٹ مل رہا ہے، مطلب جو آپ کو اینڈ پہ پروفٹ بچ رہا ہے وہ کبھی 8% بچتا ہے کبھی 9% بچتا ہے،
اور اس کے برعکس اگر آپ اس بزنس میں انویسٹ نہ کرتے اور کسی بھی رسک لیس کام میں آپ پیسے رکھوا دیتے، رسک لیس سے مراد یہ ہے کیونکہ بزنس میں رسک ہوتا ہے پروفٹ اینڈ لاس کا، رسک لیس جو کام ہوتا ہے اس کو ہم ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن گنتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جی بینک کا فکس ڈپازٹ، وہ ہوتے ہیں جی گورنمنٹ کے ٹریجری بلز، وہ ہوتے ہیں ٹریجری بانڈز گورنمنٹ کے، کہ وہ اس کے اوپر گورنمنٹ کتنا آفر کر رہی ہے۔ اب لیٹ سپوز بینک کا ایک فکس ڈپازٹ ہے، اگر یہی پیسے آپ کسی بزنس میں لگانے کے بجائے کسی بینک میں رکھوا دیتے اور بینک آپ کو اس کے اوپر 12% انٹرسٹ آفر کر رہا تھا اور آپ نے وہ بینک میں نہیں رکھوائے پیسے اور آپ نے بزنس میں لگا دیے یہ سوچ کے کہ چلیں یہاں سے مجھے ریٹرن زیادہ آئے گا، اب یہاں سے پرافٹ تو آپ کو ہو رہا ہے لیکن 8% ہو رہا ہے۔ اٹ مینز کہ اوپر کا جو 4% ہے یہ آپ کو اپرچونٹی کاسٹ پڑ رہی ہے، مطلب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی تھی 4% زیادہ کمانے کی، آپ نے وہ اویل نہیں کی، آپ نے وہ اپرچونٹی ضائع کی، تو اس کی آپ کو یہ 4% الٹا کاسٹ پڑ رہی ہے، مطلب آپ کو 4% کم کما رہے ہیں۔ آپ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن زیادہ تھا، آپ 12% کما سکتے تھے لیکن آپ 8% کما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ فرم پرافٹ تو کما رہی ہے، شیئر ہولڈر کی ویلیو بھی میکسیمائز کر رہی ہے، لیکن آپ کے شیئر میں آپ کی انویسٹمنٹ میں اکنامک ویلیو ایڈ نہیں کر رہی۔ اکنامک ویلیو تب ایڈ کرے گی جب یہ آپ کا جو رسک لیس ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے اس سے زیادہ پرووائڈ کرے گی، جو آپ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے یا جو آپ کی اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے، جو اپرچونٹی آپ چھوڑ کے اس فرم کے پاس آئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ کام کرتے تو اس سے زیادہ کما سکتے تھے، اگر اس کے برابر نہیں دے سکتی، اگر اس سے زیادہ نہیں دے سکتی فرم آپ کو، تو ایٹ لیسٹ اس کے برابر دینا بہت ضروری ہے، ادروائز آپ کو انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یہی پیسے آپ کہیں اور لگا کے زیادہ کما سکتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اس ریشو کا رزلٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی، یہ فرم آپ کی انویسٹمنٹ میں ویلیو ایڈ کر رہی ہے، اور اگر اس کا رزلٹ نیگیٹو آتا ہے اٹ مینز یہ آپ کی انویسٹمنٹ میں ویلیو ایڈ نہیں کر رہی، مطلب آپ کو یہ پرافٹ تو دے رہی ہے لیکن کم دے رہی ہے، اس سے زیادہ آپ کہیں اور جا کے کما سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس فارمولا ہے وہ ہے آپریٹنگ ریٹرن آن ایسٹس، جو کہ یہ ریشو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپریٹنگ پروفیٹیبلٹی میں سب سے پہلی ریشو تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں سے ہم کاسٹ آف کیپٹل لیس کریں گے۔ اب کاسٹ آف کیپٹل میں دونوں کاسٹ آئیں گی، کاسٹ آف ڈیٹ بھی آئے گی اور کاسٹ آف کامن ایکویٹی بھی آئے گی، لیکن چونکہ ہم یہاں بات صرف اور صرف شیئر ہولڈرز کی کر رہے ہیں اور کامن ایکویٹی کی بات کر رہے ہیں اور ان کے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم کاسٹ آف کیپٹل میں صرف اور صرف شیئر ہولڈر کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن لیں گے، اور پھر اس کا جو آنسر آئے گا اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے ٹوٹل ایسٹس کے ساتھ۔ تو اگر تو یہ آنسر کاسٹ آف کیپٹل سے زیادہ آتا ہے تو اٹ مینز کہ کمپنی ویلیو کریٹ کر رہی ہے شیئر ہولڈرز کے لیے اور اکنامک ویلیو بھی ایڈ کر رہی ہے، مطلب ان کو زیادہ پروفٹ دے رہی ہے، اگر وہ کہیں اور جاتے تو اس سے کم کماتے۔ تو اب ہم اس کی ایک ایگزامپل کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایگزامپل میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے آپریٹنگ ریٹرن آن ایسٹ۔ تو اگر آپ ریکال کریں، ہم یہ پہلے آپریٹنگ پروفیٹیبلٹی ریشو میں کیلکولیٹ کر چکے ہیں، دوبارہ بھی میں نے یہاں کیلکولیٹ کر کے دکھا دیا ہے کہ اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے۔ آپریٹنگ پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹ، جو کہ ہم آلریڈی پیچھے والے لیکچرز میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہ 14.5% تھا، یا اس کو ہم 0.145 لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد لیٹ سپوز شیئر ہولڈر کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے 10%۔ یہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ اگر وہ کہیں اور جا کے رسک لیس انویسٹمنٹ میں لگاتے جس میں رسک نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ کے ٹریجری بلز ہوتے ہیں یا کوئی فکس ڈپازٹ ہوتا ہے بینک کا جس میں آپ کو لاس کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، تو وہ لیٹ سپوز کہ اس انویسٹر کو بینک آفر کر رہا تھا 10%، اور اس نے بینک میں پیسے نہیں رکھوائے اور یہ ہمارے پاس آ گیا وہ پیسے لے کے ہمارے بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو جب ہم نے اس ریٹ کے حساب سے جب ہم نے کیلکولیشن کی، تو آپریٹنگ ریٹرن آن ایسٹ کو ہم نے لکھ دیا 0.145 مائنس 10%، جو کہ 0.10 بنتا ہے، وہ لکھ دیا ملٹیپلائی بائی ٹوٹل ایسٹس۔ ٹوٹل ایسٹ کی ویلیو ہم نے لی بیلنس شیٹ سے، جو کہ 40.125 ملین بنتی ہے، تو اس کا رزلٹ آیا $1806 ملین، $1806 ملین۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی نے
$1806 ملین کی ویلیو کریٹ کی ہے شیئر ہولڈرز کے لیے 14.5% کا ریٹ یوز کرتے ہوئے، جو کہ اس ریٹ سے ہائی تھا انویسٹرز کا، جو کہ ان کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن تھا، جو کہ 10% تھا۔ مطلب اگر وہ 10% پہ جاتے تو ان کو کم آمدنی ہوتی۔ کمپنی نے 14.5% ریٹ یوز کرتے ہوئے 1806 ملین انویسٹرز کے لیے زیادہ کمایا ہے، مطلب ان کو ایکسٹرا دیا ہے، جو کہ ان کی اپرچونٹی کاسٹ سے زیادہ ہے۔ تو اٹ مینز یہ جو شیئر ہولڈر ویلیو کریشن کی جو دوسری ریشو تھی، یہ بھی ہمارے لیے اچھی ثابت ہو گئی ہے۔ پہلی ہم نے مارکیٹ ویلیو ریشوز دیکھی تھیں، اس کے بعد ہم نے اکنامک ویلیو ایڈڈ ریشو کو دیکھا۔ تو ان دونوں ریشو میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیئر ہولڈر کی ویلیو انہی دو چیزوں سے میکسیمائز ہوتی ہے۔ پہلی چیز کہ شیئر کی مارکیٹ ویلیو اچھی ہونی چاہیے، وہ ہم نے دیکھا، وہ بھی اچھی ہے، ہمیں ریشو سے پتہ چلا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری انویسٹمنٹ میں اکنامک ویلیو ایڈ کی جا رہی ہے کہ نہیں، کہ ہمیں مطلب باقی جگہوں سے زیادہ اچھا ریٹرن دیا جا رہا ہے کہ نہیں، تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، تو ہمیں ریٹرن اچھا دیا جا رہا ہے۔ اٹ مینز شیئر ہولڈر کی ویلیو میکسیمائز ہو رہی ہے، تو یہ ایک اچھی اور پرافیٹیبل انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے۔